اپنے کولیگز کو آپ ان کے فن کے اوپر برا بھلا کہیں اور پھر آپ سوشل میڈیا پہ کہیں، یہ بہت نامناسب بات. جا کے ہم بڑے لوگوں کو جو کہ ہمارے برابر تھے، ہم سے بڑے تھے، کچھ تو اس میں سے دنیا سے جا چکے ہیں، ہم یہ کہیں کہ فلاں خود غرض تھا، فلاں شو پیس تھا، فلاں کو میڈیوکر تھا، فلاں کی ڈیلیوری ایسی تھی، یہ آپ کو نہیں جچتا، یہ بری بات ہے. اس کے لیے مجھے لگتا ہے دماغی صحت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. میں خود بڑی ایڈمائرر ہوں اور میں ان کو بہت مانتی ہوں، لیکن اگر میں کل کو کہہ دوں اٹھ کے کہ کچھ ڈراموں میں انہوں نے وہ اس پائے کا کام نہیں کیا جیسے وہ کیا کرتے تھے، تو یہ مطلب میرا کوئی یہ میری جگہ نہیں ہے. دوسری یہ بات، دنیا سے جب بھی کوئی چلا جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ اس کو برا نہیں کہتے، یہ ایک بیسک اصول ہے جیسے کہ ہے ایک اللہ کا کام بھی ہے، اور ہمیں اس بات کی ایک سمجھے تربیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی جو چلا گیا بس اب چھوڑ دو، معاف کر دو، اللہ جانے ہو جانے. یہ تو ہوتی ہے اعمال کی بات. لیکن کسی بڑے فنکار کو اس دنیا سے جانے کے بعد مطلب طلعت حسین کے بارے میں کوئی یہ کہے، میں تو دہرا بھی نہیں سکتی، یا کوئی یہ کہے عابد بھائی کے لیے کہ وہ خود غرض تھے، یا شفیع کے لیے کہے کہ وہ فضول تھا، یا پتہ نہیں کیا، اور خیام سردی صاحب کے لیے کہے کہ اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا تھا، راحت کاظمی صاحب کے بارے میں اللہ ان کو سلامت رکھے کہے کہ وہ شو پیس تھے. دس از ویری بیڈ. یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے. یہ وہ بدتمیزی ہے جو آپ اپنی اگلی نسل کو سکھا رہے ہیں کہ جب کل کو آپ چلے جائیں گے دنیا سے یا میں چلی جاؤں گی تو ہمیں قبروں سے نکال کے یہ اگلے بچے گالیاں دیں گے. یہ ایک غلط روایت ہے، اس کو مت کریں. میرے خیال ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ویسے بھی وہ کینسر سے گزرے، اللہ ان کو زندگی صحت دے، آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا. میرے خیال دوائیوں کے اثرات ہیں جو یہ بالکل وہ بھول گئے ہیں کہ کن کی بات کر رہے ہیں، وہ کن کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ فوت ہو، اللہ معاف کرے، کبھی صاحب فوت ہو گئے، شاید وہ ان کا پتہ نہیں کیا کہا، مجھے یاد نہیں ہے. میرے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی نا سن کے، تن بدن میں آگ لگ گئی. اور نہیں تو رات کو زما بھی کہہ رہی تھی کہ کیا ہو گیا یہ، وہ تو حیران، کیا پریشان ہو گئے. مطلب آپ کا دن بھر کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ انہوں نے سب نے ایک وقت دیکھا ہوا ہے اور منوائے ہوئے لوہے. آپ نے بھی منوایا ہوا ہے، انہوں نے بھی منوایا ہوا ہے. اب آپ اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ جی فلاں شو پیس ہے تو فلاں کو ایکٹنگ نہیں آتی، فلاں کی ڈیلیوری ایسی تھی. آپ خود کیا کر رہے ہیں اور کیوں اس عمر میں آپ اپنی مٹی رول رہے ہیں؟ آپ کے بچے پریشان ہو گئے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بھی دیکھیں بچے بھاگ دوڑ گئے ادھر ادھر. آپ کا بچہ ایکٹر تھا، وہ نہیں آیا سامنے پھر، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو ایک پرائڈ دیتے ہیں. جو ماں یا باپ بچوں کو شرمندہ کرواتے ہیں ان کے بچے بیچارے کہاں کھڑے ہوں گے پھر؟ تو کس کس کو جواب دیں گے؟ اپنے باپ کی 2 گز کی زبان ہوگی تو بچے کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ یا کسی کی ماں کی 2 گز کی زبان ہوگی، وہ تو مائیں اتنا نہیں بول رہی جتنا کہ باپ بول رہے ہیں. اور 2-3 اور مثالیں بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہی، کہ ان کے بچوں نے کریئر بنانا تھا، وہ بیچارے دوڑ گئے، کیونکہ وہ کہاں منہ کالا کریں گے؟ وہ کس کس کو جواب دیں گے کہ نہیں ہمارے ابو پاگل ہو گئے، یا ہمارے ابو کی عمر زیادہ ہو گئی، یا ہمارے ابو جو ہے وہ اسٹوپڈ ہیں. کیا کریں وہ بچے بیچارے؟ آپ نے بچوں کو کھڑے ہونے کے قابل نہیں چھوڑا. تو پلیز آپ آرام کیجیے، اب آپ گھر میں رہیے.